جزاک اللہ. خوبصورت محفل اور دعا میں مالک اس علاقے پر سادات کے گھر پر اور تمام ماننے والے پڑھنے والے سننے والوں کے گھروں پر رحمتوں کا نزول فرمائے. باہر کا مہینہ ہے, اجازت ہو تو چند کلمات رات کا کافی خیر گزر چکا ہے, بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا, چند مطالبات میں دیا کروں گا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الشهداء والصالحين. الحمد لله الذي لا يملك مثله القائم ولا يحصينا معه اللاعب ولا يبدي حقه المجتهدون الذي لا يضرب بوضع لمن ولا يناله غاص فتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعد موجود ولا وقت معدود ولا جد ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووقت بسحور ميدان الارض. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم ثم الصلاة والسلام وتحية بالإكرام على بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم فداه. قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الكريم إنك لمن المرسلين. صلوات باہر کا مہینہ ہے اور نعتوں کا زمانہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ضروری ہے کہ سرکار کا قصیدہ پڑھا جائے, اس لیے کہ یہ کائنات میں سب سے آخر میں آنے والا سب سے بڑا نبی ہے. آیا سب سے آخر میں ہے لیکن اللہ نے بنایا سب سے پہلے, اور وہ خود فرماتا ہے انی ما خلقت السماء مبنیۃ والارض مدیۃ والقمر منیر والشمس مضیاۃ والفلک یدور والبحر یجری والفلک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. ہم نے نہ زمین بنوایا, نہ چاند, نہ سورج, نہ ستارے, نہ سیارے, نہ زمین و آسمان کے مابین مخلوق. جو کچھ بنایا ہے اس گھر کی محبت میں بنایا, کچھ نہیں بنایا. تو ہم اور آپ صدقہ ہے سرکار خاتمی مرتبہ کا, تو صدقہ برابر نہیں ہو سکتا ان کے کہ جن کا صدقہ ہو. گردن جھکا کے رکھنے میں عافیت ہے, اور ان سے تو جبرائیل بھی نظریں ملا کے بات نہیں کرتا. یہ وہ ہے کہ جن پہ درود میں اللہ مخلوق کے ساتھ شامل حال ہے. نماز کا حق ادا کر سکتی ہے مخلوق, روزے کا حق ادا کر سکتی ہے, اس کے گھر کے طواف کا, شیطان کو کنکر مارنے کا حق ادا ہو سکتا ہے. سرکار پر درود کا حق ادا نہیں ہو سکتا. پریشان ہو کے سن رہے ہیں, میں نے کہا بہت زیادہ پریشان نہیں کروں گا. میں نے وقت دیا نعت خوانوں کو اس لیے کہ میں سمیٹ کر چند مطالب سے فاتح حمد ہدیہ کروں گا. دیکھیے 1400 برس ہو گئے اور دنیا چاند پہ قدم رکھ چکی, تو دنیا نے بڑا ناز کیا اس بات پر کہ ہم نے چاند پہ قدم رکھا ہے. الحمدللہ ہم اس کے ماننے والے ہیں جو زمین پہ کھڑے ہو کے چاند پہ ٹکڑے کر دیتا. دنیا سورج کی روشنی کو اسیر کر کے بہت زیادہ دنیا کو حیران کر رہی ہے, لیکن ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ اگر بھائی زانو پہ سو گیا ہو تو حد ادب میں نماز کے وقت دوسرا بھائی اس لیے بھائی کو نہیں جگائے گا کہ کائنات میں نماز پڑھنے کا سلیقہ اسی نے سکھایا ہے. آپ جانتے وہ تو منافق ہے جو نبی کی آواز پہ لبیک نہ کہے. یاد ہے نا عبداللہ بن ابی نماز پڑھ رہا تھا اور نبی آواز دے رہے تھے, تو وہ آیا نہیں, اس نے نماز کو تیز کر دیا. نبی نے دوبارہ آواز دی, اس نے نماز کو دوبارہ تیز کیا, اور تیسری مرتبہ آواز دے کے حضور دیگر صحابہ میں گفتگو میں محب ہو گئے. اب وہ آیا اور آنے کے بعد کھڑا ہوا, کہنے لگا سرکار آپ نے بلایا تھا. فرمایا میں نے کب بلایا تھا؟ تو کہنے لگا سرکار آپ نے نہیں دیکھا میں نماز پڑھ رہا تھا. یہ منافق ہے, یہ نبی کے سامنے اکڑ رہا ہے. ایک مرتبہ کہنے لگا کہ آپ نے نہیں دیکھا میں نماز پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا یہ نماز سکھائی کس نے, نماز بتائی کس نے؟ اور نماز بھی پروردگار عالم کا وہ تحفہ ہے کہ جو سرکار معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ نے
کیونکہ کسی کے گھر جائیے، بڑے کے گھر جائیے تو وہ کچھ نہ کچھ تحفہ دیا کرتا ہے، تو اللہ نے معراج کا تحفہ سرکار کو نماز کی صورت میں عطا کر دیا، اور گیا بھی اس انداز میں میرا محبوب کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو روک دیا صرف طور پہ بلا کر، اور جب آ رہے ہیں تو یہ بھی کہا کہ نالین اتار کر آئیے، لیکن جب سرکار کو بلایا تو کہا نالین سمیت آئیے۔ مولا نالین سمیت کیوں بلا لیا؟ کہا اس لیے کہ کل کوئی زمین پر محمد کو اپنے جیسا کہے تو اسے محمد کی نالین دکھا کر کہنا ان کی نالین جیسا تو ہو نہیں سکتا ہے، ان کے جیسا کیسے ہو جائے گا، جسے پروردگار نالین سمیت بلا رہا ہو۔ اور کیوں بلا رہا ہے نالین سمیت؟ اچھا بس ایک تحفہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں رات کے اس پہر میں، ایک تحفہ آج کی مناسبت سے، اور وہ تحفہ کیا ہے کہ ہم نے عرض کیا کہ 1400 سال ہو گئے سرکار، ہم نے چاند پہ قدم رکھ دیا، لیکن تمام امتوں کے مقابلے میں ہمیں اپنے نبی کی تعریف کا وہ انداز نہیں آیا جو دوسری امتوں نے اپنایا۔ قرآن پڑھتا ہوں، ترجمہ پیش کیجئے گا۔ کیا کہتا ہے قرآن محبوب کی تعریف میں؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ہم نے ایک رسول بھیجا ہے امیین میں جو انہی میں سے ہے۔ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ یہاں ترجمہ کیا جاتا ہے، جتنے شیعہ سنی بھائی بیٹھے ہیں توجہ فرمائیں، کیا ترجمہ کیا جاتا ہے؟ ان پڑھ۔ ان پڑھ سے مراد کیا ہے؟ جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ 1400 سال ہو گئے، تحقیق کے دروازے کھلے ہیں، ہم نے اتنا ہی پہچانا ہے اپنے نبی کو جس کے صدقے میں لوح بنا ہو، قلم بنا ہو، اس نبی جو کہہ رہے ہیں اول ما خلق اللہ العلم، اول ما خلق اللہ القلم، اول ما خلق اللہ النوری، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا، سب سے پہلے عقل کو بنایا، سب سے پہلے نور کو بنایا۔ تو کسی نے پوچھا مولا علی سے، یہ نبی نے 3 باتوں کو کہا کہ پروردگار عالم نے سب سے پہلے بنایا، تو ان تینوں میں سے سب سے پہلے کیا بنی؟ فرمایا ہم قول پیغمبر کو نہیں سمجھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہچانا نہیں کیا کہہ رہے ہیں سرکار۔ اور یاد رکھیے گا اگر قول نبی سمجھ میں نہیں آیا نا تو قرآن کبھی بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ قرآن کو آپ کلام کہیے، قرآن کو کتاب کہیے، قرآن کو آپ قانون کہیے، قرآن کو ہدایت کہیے، نور کہیے۔ جب میں قرآن سے پوچھتا ہوں تو بتا کیا ہے، تو قرآن کہتا ہے میں تو محمد کا قول ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ پریشان نہیں ہے تو بات آگے بڑھا، صرف تحفہ دیتا ہوں آپ کو آج کی اس محفل کا، اور آج تو بہار میں بہار ہے، وہ جو کائنات کا دھولا ہے نا آج دھولا بن کے خدیجہ کی طرح دولت پہ آیا علیہ السلام۔ آج کا دن ہے 10 تاریخ، بیوی خدیجہ کے دروازے پر آئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سرکار ابو طالب سے آ کر شکایت کی جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کہ آپ رئیس مکہ ہیں، آپ سردار بطحاء ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے میرا مال لٹ جاتا ہے۔ کیوں لٹ جاتا ہے؟ عرب میں بہت سارے اوباش لوگوں کو کوئی کام نہیں ہے، یہ ہمارا قافلہ لوٹ لیتے ہیں، مال لوٹ لیتے ہیں۔ سرکار نے کہا چلے آپ نے ہم سے کہہ دیا اب کسی سے کہنا نہیں پڑے گا۔ سرکار نے کیا کیا؟ ہنگامی اجلاس بلایا، جب سب جمع ہو گئے آپ نے عزت داروں کو بھی اور جن کی کوئی عزت نہیں تھی انہیں بھی ایک دعوت دی۔ فرمایا سنو میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ہمارے ساتھ کاروبار میں شراکت کرو۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہے کیا؟ آپ نے فرمایا جو بھی ہے لے آؤ۔ کہنے لگے سردار آپ جانتے ہیں کتنی بار تو آپ سے ادھار مانگ کے کھانا کھایا ہے، تو ہمارے پاس کیا ہے؟ سردار سے کون چھپا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا چلو ایسا کرو اگر چنے کی ایک مٹھی بھی ہے نا لے آؤ، میں تمہیں کاروبار میں شریک کرتا ہوں۔ ستو کی ایک مٹھی بھی ہے لے آؤ۔ لوگ لے آئے اور جب لا کے سرکار کو دی تو آپ نے فرمایا جناب خدیجہ کے مال کو جو صبح دن کی روشنی میں جا رہا تھا کہ اس میں تمہارا حصہ ہے، اس مال میں تمہارا حصہ ہے، جتنا مال جس نے دیا ہے اتنا منافع اسے ملے گا، لیکن جب قافلہ خیریت سے واپس آ جائے تو معلوم ہے آپ کو کل تک جو چوری کرتے تھے نا وہ نیزے لے کے ساتھ چل رہے تھے، کوئی دیکھنا نہیں ہمارا مال جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے علی کے بابا نے چوروں کو چوکیدار بنا دیا ہے، اور جب چوکیدار رکھا ہے تو تنخواہ تو ملنی ضروری ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ تو بیوی
بی بی خدیجہ الکبریٰ کو اتنا منافع ہوا، اس سے پہلے نہیں ہوا، تو آپ نے 2 اونٹ سونے اور چاندی کے بھرے اور لا کر سردار کو دیے، یہ لے لیجیے۔ سردار سے کہہ رہی ہیں کہ آپ یہ رکھ لیجئے احسان کے بدلے میں، اور یہ احسان کے لیے نہیں کرتے ہیں، لہذا کہنے لگے مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں سردار تھا، آپ نے شکایت کی، میں نے آپ کی شکایت کو دور کر دیا۔ کہ نہیں کچھ تو چاہیے، کچھ تو لینا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا چلو پھر ایسا کرو، میرا بھتیجا جوان ہے، کون؟ یتیم عبداللہ جوان ہے، آپ ایسا کرو اسے اپنے کاروبار میں شریک کر لو۔ تو آپ نے تمام کاروبار نبی کے حوالے کر دیا۔ بڑے معجزات ہیں، وقت نہیں ورنہ سناتا کہ اس قافلے میں کیا معجزات گزرے۔ میسرہ کو ساتھ بھیجا ہے، یہ غلام ہے، میسرہ ساتھ چلا جا، اور ساتھ جانا تو بوری نہیں اٹھانا، اونٹوں کو چارہ مت ڈالنا، کسی اونٹ کی مہار نہیں پکڑنا، کیا کرنا؟ صرف سرکار کو دیکھنا۔ یہ دن میں آئے ہیں، یہ رات میں میرے پاس آئے ہیں، اگر دن میں آتے نا تو میں ابھی طے کر لیتی۔ تو سارے قافلے میں بس اتنا دیکھ کے بتانا ان کا سایہ ہے یا نہیں ہے۔ نہیں سنا آپ نے؟ ان کا سایہ ہے یا نہیں ہے، بس یہ دیکھ کر بتانا۔ جب قافلہ واپس آئے نا لوٹ کر، تو جناب خدیجہ الکبریٰ پوچھے گی کہ میسرہ بتا کیا گزری ہے۔ میسرہ نے کہا کیا بتاؤں بیوی، طغیانی آئی ہوئی تھی اس جگہ پر جہاں سے ہمارا گزر تھا، سیلاب آیا ہوا تھا، لیکن سرکار کے قدموں کی برکت سے ہمارا پورا قافلہ وہاں سے گزر گیا اور مال ذرا سے بھی خراب نہیں ہوا، نہ کسی کو کوئی نقصان پہنچایا سیلاب نے۔ اژدہا رہتا ہے وہ کسی کو گزرنے نہیں دیتا، سرکار کے قدموں کی برکت سے اس نے خود جگہ دے دی، کسی کو نقصان نہیں پہنچا۔ اور پھر راستے کے کئی واقعات بتا کر بیوی سے کہنے لگا، جب بیوی نے پوچھا بتا ان کا سایہ ہے کہ نہیں، راستے کے حالات نہیں چاہیے مجھے، تو یہ بتا یتیم عبداللہ کا حال کیا ہے، محبوب کا حال کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا بیوی یہ محنت کرتے ہیں، اور محنت کے بعد انسان کو پسینہ آتا ہے، اور جب پسینہ آتا ہے تو انسان دور کرنے کے لیے مشک و عنبر لگاتا ہے، مگر ان کے پسینے سے مشک و عنبر سے بہتر خوشبو آتی ہے۔ اگر انسان کا پسینہ لگا لے تو وہ معطر ہو جاتا ہے۔ بیوی جہاں سے گزرتے ہیں نا درخت چھپ چھپ کر سلامی دیتے ہیں، پتھر کی گواہیاں دیتے ہیں، اور جو معجزات بیان کیے، تو بیوی نے کہا ایسا کر تم میرا رشتہ لے جا سرکار سے۔ دیکھیں خاتون پہل کرے نا اچھا نہیں، آج نکاح کی تاریخ ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں، خاتون پہل کرے مرد سے یہ اچھی بات نہیں، لیکن ہماری ماں خدیجہ نے پہل کر دی نبی کے عشق میں۔ ایک زلیخا تھی جنہوں نے یوسف سے پیار کیا تھا تو جوانی بڑھاپے میں بدل گئی تھی، یہ خدیجہ الکبریٰ ہے جنہوں نے نبی سے عشق میں میسرہ کو، یا پھر دوسری تاریخ میں ورقہ ابن نوفل کو بھیجا ہے تم جاؤ۔ اچھا میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لکھتی ہے تاریخ، اب تاریخ کس نے لکھی مجھے نہیں پتا، تاریخ لکھنے والے نے لکھا نبی کو جب وحی آئی نا پہلی وحی، اور خدیجہ کے دروازے پر آئے سلام اللہ علیہ، تو پسینے میں نہائے ہوئے تھے، بیوی نے کہا آپ ٹھہریے، اور پھر ورقہ ابن نوفل کو بنایا، یہ عیسائی تھا، راہب تھا، اور اس سے کہا کہ سرکار یہ میرے محبوب کی میرے شوہر کی طرح حالت دیکھ کر بتائیے کیا ہے۔ تو ورقہ نے دیکھ کر کہا یہ وحی کے آثار ہیں، تمہارے شوہر نبی ہو گئے ہیں، معذرت کے ساتھ خدیجہ کا کتنا ہی قریبی رشتہ دار ہو، لیکن ہے ایک ورقہ پوری کتاب کی تصدیق نہیں کر سکتا۔ نہیں سنا آپ نے؟ کیا مجال ورقے کی کہ کتاب کی تصدیق کرے گی، تو پوری کتاب ہے، سرکار کی تصدیق ہے، عیسائی کیا کرے گا؟ محبوب تو محبوب ہے، اور آپ کو معلوم ہے ان کی ولادت پر تمام کائنات میں رکھے ہوئے بت خود گر گئے تھے۔ ابراہیم خلیل ہیں، انہوں نے بت توڑے تھے، یہ محبوب ہے اللہ کا، یہ حبیب ہے، یہ جب دنیا میں آئے گا تو سارے بت خود کا خود گر جائیں گے۔ دریائے ساوا جس کی پرستش ہوتی ہے لوگ پوچھتے ہیں وہ خشک ہو جائے گا۔ جن دریاؤں میں نہروں میں پانی نہیں ہے، نبی کی دنیا میں آنے کی برکت سے ان میں پانی آ جائے گا۔ کیسر و کسرا کے کنگرے گر جائیں گے، دنیا میں آثار پیدا ہو رہے ہیں کہ کوئی بڑی شخصیت آئی ہے، اور یہ وہی ہے کہ ہمیں آمد پر چراغاں سے زیادہ اپنے کردار کو روشن کرنے کی ضرورت ہے۔ روشنیاں کیجئے لیکن اپنے کردار سے۔ دیکھیے ذرا سی کوئی بات ہوئی اور پورا ہنگام برپا ہو گیا، تو ابھی تو کوئی کافر نہیں آیا ہے ہم سے لڑنے، آپس میں کسی کے پیر پہ پیر آ جائے، نیاز میں کبھی بیشی ہو جائے تو ہم ایک دوسرے کو مارنے لگتے ہیں، اور کلمہ اس کا پڑا ہے کہ جو صابروں کا صابر ہے، اینٹ پتھر اینٹ تکیہ کرتے ہیں، یہ چادر خاک کو بناتے ہیں، وہ جن کے صدقے میں کائنات بنی تھی۔ تو انسان
درس لے, صرف نعت پڑھ کر نہ چلا جائے, سن کر نہیں چلا جائے, بلکہ بدل جائے. سرکار ابھی ہم دنیا میں ہیں, ابھی دنیا میں آپ کو معلوم ہے صرف رحمت نہیں ہے کہ رحمت بنا کے بھیجا اللہ نے, عذاب سے روکنے والا بھی بنایا ہے. قرآن کہتا ہے ما کان یعذبہم وانت فیہم. اے سرکار ہر امت کا معاملہ یہ تھا کہ ہر نبی سے میں نے کہا امت سے کہو جھوٹ نہ بولے, جھوٹ بولا میں نے عذاب بھیج دیا. میں نے کہا نبی سے کم نہ بولے, امت نے کم تولا میں نے عذاب بھیج دیا. میں نے کہا ناکے کو نہ مارے, مارا میں نے عذاب بھیج دیا. لیکن تیرے ساتھ وعدہ ہے حبیب, تو اتنا بڑا محبوب ہے, تو اتنا بڑا محبوب ہے, تو نے میری خاطر زمین پہ قدم رکھا ہے, معصیت اٹھائی ہے, تکلیف میں آیا ہے, لوگوں کے پتھر کھائے ہیں, کانٹوں پہ چلا ہے, تو میں تیری وجہ سے گناہگار امت کے گناہگاروں پر بھی عذاب نہیں بھیجوں گا. مکانہ یعذبکم وانت فیہم. اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی, عذاب نہیں آئے گا جب تک تو ان کے درمیان میں رہتا ہے. تو یہ سرکار کی وجہ سے عذاب ہم سے رکا ہوا ہے, ہم اور نہیں کرتے. اس لیے کہ ہم میں ہر بیماری موجود ہے, تمام پرانے نبیوں کی برائیاں ہم میں موجود ہیں, اور ہم ماننے والے کس کے؟ خاتم النبیین کے, سردار کے, اور اس کے کہ ہر نبی قیامت کے دن اس کی طرف دیکھ رہا ہوگا, یہ اشارہ کرے تو میری بخشش ہو. تمام امتیں اپنے اپنے نبیوں کو دیکھیں گی, اور ہر نبی دیکھ رہا ہوگا ہمارے نبی کی طرف. اتنا بڑا پیغمبر ہے, اتنا بڑا پیغمبر ہے کہ سارے نبی تھے, ہمارا نبی ہے. تھک کر سنتے ہیں, آپ درود پڑھیں محمد والے محمد. اچھا میں گھڑی دیکھ لیتا ہوں, اب 10 منٹ سے زیادہ پریشان نہیں کرتا آپ کو. سنیے 10 منٹ تو دیں گے نا مجھے, پھر پرچم کشائی کیجیے گا اس پیغمبر کی کہ جس کا پرچم پوری کائنات میں پروردگار عالم نے لہرا دیا, اور آنے والا ہے اس کا بیٹا انشاءاللہ. دنیا میں اس کے بعد کوئی کسی غیر کا نام لینے والا نہیں ہوگا, ہر طرف نبی ہی کا سکہ چلنے والا ہے. آنے والا ہے, دن دور نہیں ہے, لیکن یہ چھانٹی کا دور ہے, اس میں چھانٹی ہو رہی ہے. منافق کون ہے, مومن کون ہے, اپنا کون ہے, پرایا کون ہے, کون یا رسول اللہ کہنے والا ہے, کون بیزار ہونے والا ہے, کون آل سے پیار کرنے والا ہے, کون پریشان ہونے والا ہے. تو عرض کرتا ہوں آپ سے کہ قرآن نے کہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, ہم نے نبی بھیجا امیین میں. لوگوں نے کیا کہا, نعوذ باللہ, لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, زبان جل جائے, لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. سرکار وہی خود لکھواتے ہیں. صلح حدیبیہ میں مولا علی سے لکھوایا, اور جب مولا علی سے لکھواتے ہوئے کافروں نے کہا کہ ہم رسول نہیں مانتے, تو محمد رسول اللہ نہیں لکھنا ہے. تو مولا علی نے کہا کہ جب مولا نے فرمایا کاٹ دو, رسول اللہ کو کاٹ دو اور لکھ دو محمد عبداللہ, یہ معاہدہ کافروں سے محمد عبداللہ کا ہے. تو ایک مرتبہ سرکار علی نے پہلی مرتبہ کاغذ قلم رکھ دیا سرکار کی آغوش میں, اور فرمایا سرکار یہ جسارت میں نہیں کر سکتا, میں تو رسول اللہ منوانے آیا ہوں, مٹانے تھوڑی آیا ہوں. تو سرکار نے خود رسول اللہ اپنے ہاتھ سے لکھا. تو کتنی تاریخیں ہیں جہاں سرکار نے خود لکھا. تحفہ دے رہا ہوں, تحفہ عیدی سمجھ کے قبول کیجیے گا, ورنہ میری اصلاح کر دیجیے گا اگر کوئی پریشان ہو. والذی بعث فی الامیین رسولا کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے ایک رسول بھیجا, نعوذ باللہ, ان میں جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا, جو انہی میں سے امی ہے, یعنی خود بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا. جبکہ آگے کیا کہہ رہا ہے پروردگار, اس کا کام کیا ہے؟ تزکیہ نفس کرنا. اس کا کام کیا ہے؟ کتاب و حکمت کی تعلیم دینا. اس کا کام کیا ہے؟ آیتوں کی تلاوت کرنا. تو جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہے وہ آیتوں کی تلاوت کیسے کر رہا ہے؟ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہے وہ تزکیہ نفس کیسے کر رہا ہے؟ تو تحفہ ہے جتنے شیعہ سنی بھائی بیٹھے, اور یا جس فرقے سے بھی بیٹھے, جو نبی کا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے وہ بیٹھے, وہ سنیں. یہ جو فرقے ہیں نا, یہ گلدستہ ہے اسلام کا, یہ خواہ پیٹ کے لیے لوگوں نے لڑا کے رکھا ہے. ہاں اللہ رحم کرے ان لوگوں پر, اور انہیں قبر میں اترنے سے پہلے ہدایت دے دے کہ لڑانے کی بات نہ کریں, ملانے کی بات کریں. عرض کرتا ہوں آپ سے کہ کیا ہے امی کا مطلب کیا ہے. اللہ اپنے نبی کی شان بیان کر رہا ہے, سب سے آخر میں بھیجا ہے. عیسیٰ علیہ السلام اندھے پہ ہاتھ رکھے تو بینا کرتے ہیں, مردے کو ٹھوکر مارے تو اڑ جائے. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کیسے؟ ایک صحابی نے دعوت کی عشق میں, کسی نے نبی سے فرمایا, صحابہ بیٹھے, کسی نے کہا اللہ کے نبی بہت دن سے گوشت نہیں کھایا,
حالات ایسے تھے، قسم کرسی کی زندگی تھی، کیسے اسلام ہم تک پہنچا ہے؟ ہمیں تو پیٹ بھرا ہوا ملا ہے اسلام، ہمارا کیا خرچہ ہوا اسلام؟ تو عرض کرتا ہوں کہ جب کسی صحابی کے کان میں یہ آواز گئی نا تو ان کے پاس ایک بکری تھی، جذبہ دیکھیے کیا ہے، ایک ہی بکری تھی، انہوں نے نبی کی محبت میں وہ بکری کاٹ دی اور ایک مرتبہ کہا اپنی زوجہ سے کہ آج اللہ نے ہماری سن لی۔ کیا سن لی؟ کہ سرکار سے فلاں صحابی بات کر رہے ہیں کہ آج ہم نے کئی دن سے گوشت نہیں کھایا ہے، ہمارے پاس بکری ہے، قربان کر کے نبی کو دعوت دے رہے ہیں، اور نبی کو بلا لیا۔ اچھا ایسا ہوتا تھا، نبی کو بلایا، خالی حضور کو بلایا، آپ آ جائیے دعوت پہ، اور کھانے کے لیے 2 روٹیاں ہیں مثال کے طور پہ، 1 پلیٹ سالن ہے۔ عرب کا ماحول یہ ہے کہ پورا پورا بکرا ایک انسان کھا جاتا ہے۔ ایسے ماحول میں نبی کی دعوت ہے، غریبی میں دعوت کی ہے، عشق میں دعوت کی ہے، آ جائے میرے گھر، قدم آ جائے۔ تو سرکار کی دعوت میں 2 روٹیاں ہیں اور 1 پلیٹ سالن ہے، آ جائیے سرکار میرے گھر۔ اور نبی نے کیا کیا؟ سب کو دعوت دے دی، چلو سارے صحابہ آؤ، میرے صحابی نے دعوت کی۔ اب دوڑے دوڑے صحابی گھر آئے اور زوجہ سے کہنے لگے حالات خراب ہو گئے۔ کہا کیا؟ کہ عزت چلی جائے گی۔ کیوں؟ میں نے تو نبی سے کہا تھا، نبی نے سارے صحابہ سے کہہ دیا، سب سے کہہ دیا، سب آ رہے ہیں۔ زوجہ نے کہا گھبراؤ نہیں۔ کہا کیوں گھبرائیں کیوں نہیں؟ کہنا ہے کہاں؟ کہا گھبراؤ نہیں۔ آپ نے کس کو کہا ہے؟ کہا میں نے تو سرکار سے کہا ہے۔ کہا ہماری ذمہ داری سرکار کی ہے، صحابہ کی ذمہ داری سرکار کو دینا ہے۔ درود پڑھیں محمد اور اگر ان 2 روٹیوں میں سے سرکار ایک نوالا لے لیں تو ساری دنیا بھی آ کے کھا لینا، یہ روٹی ختم نہیں ہوگی، اتنا برکتوں والا نبی۔ گوشت کھا لیا نا، کھلا دیا سب کچھ، صحابہ سے کہا دیکھو خبردار ہڈی توڑ کر نہیں کھانا۔ بڑی محبت سے اس نے اپنا جانور قربان کیا، ایک ہی جانور تھا، اسی پہ گزر بسر تھا، ہڈی نہیں توڑنا ہے، الگ کر دو گوشت، گوشت کھا لو۔ سب نے گوشت کھا لیا، چلنے لگے۔ نبی نے مسکرا کے بلایا، ایک ہی بکری تھی نا، ایک ہی جانور تھا، جی مولا کاٹ دیا میری محبت میں، جی چل ایسا کر کھال ہڈیوں کو واپس رکھ۔ اس نے کھال ہڈی پہ واپس رکھی، جانور اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ پریشان تو نہیں ہے گفتگو سے؟ بس صرف ایک تحفہ پھر زندگی رہی تو یہ پورا مہینہ ملاقاتوں کا بھی ہے اور انشاءاللہ نعتوں کا بھی ہے۔ تو عرض کرتا ہوں آپ سے کہ هو الذی بعث فی الأمیین رسولہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیا کہنا چاہتا ہے پروردگار؟ اپنے محبوب کی کیا شان بیان کر رہا ہے؟ وہ جس سے اچھا بولنے والا کوئی نہیں، وہ جو لفظوں کا خالق ہے، وہ اپنے محبوب کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہے۔ نعوذ باللہ کہ ان پڑھ ہے، جیسے ان پڑھوں میں بھیجا۔ تو چاہیے مسلمان کو کہ اپنے نبی کی تعریف میں دن رات ایک کر دیں، نہ کہ آپس میں لڑنے میں دن ایک رات۔ تحقیق کریں، وقت گردانی کریں، کتابوں کو کھنگالیں، دیکھیں جو اچھے سے اچھا لفظ ملتا ہے وہ نعت میں رکھ دیں، وہ رکھ دیں محبوب کی شان میں۔ تو اب اگر کسی کو برا لگے تو میں یہیں بیٹھا ہوں، میری اصلاح کر دیجیے گا، ورنہ پھر عیدی سمجھ کر قبول کیجیے گا۔ جو عرض کرنا چاہتا ہوں پھر بتائیے گا کہ میں نے جو کہا ہے وہ غلط کہا ہے، یہ صحیح کہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد انبیاء کہلاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن سے آج جتنی امتیں ہیں ان کی شاخیں چل رہی ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جن سے حضرت موسیٰ بھی ہیں، حضرت عیسیٰ بھی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کیا کیا اپنے ساتھ کہ اپنی عاقبت کو بگاڑنے کے لیے انہوں نے حضرت موسیٰ پہ دین روک دیا اور انہوں نے کہا بعد میں کوئی نبی نہیں آیا۔ اور حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے کیا کیا؟ ایک قدم آگے تو بڑھے، حضرت موسیٰ کو بھی مانا، ان سے پہلے نبیوں کو بھی مانا، مگر حضرت عیسیٰ پہ دین کو روک کے بیٹھ گئے۔ لیکن ہم مسلمان الحمدللہ اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس پیغمبر نے پچھلے والوں کو برا نہیں کہا بلکہ کہا آدم بھی ہمارے ہیں، نوح بھی ہمارے ہیں، عیسیٰ بھی ہمارے ہیں، موسیٰ بھی ہمارے ہیں، مگر اللہ نے صدارت ہمیں عطا کی ہے، سرداری ہمیں عطا کی ہے، سب کا سردار بنا کے ہمیں بھیجا ہے۔ اور دیکھیے سرکار کی بات کو ایسے مانیے جیسے خزیمہ مانتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہودی نے کیا کیا کہ حضور کے پاس آ کر کہا کہ آپ نے مجھ سے ادھار لیا تھا، یہ سودا کیا تھا، وہ پیسے نہیں دیے، پیسے باقی۔ حضور نے کہا میں نے پیسے دے دی۔ اس سے کہا گواہ پیش کریں۔ کس سے گواہ مانگ رہا ہے؟ تھک کر سن رہے ہیں، کس سے گواہ مانگ رہا ہے؟ سرکار۔ اس کا مطلب ہے کافروں کی پرانی عادت ہے معصوموں سے گواہ مانگنا۔ نبی جس کی تعریف پروردگار کر رہا ہے،
جس کی ساری عمر کی گواہی پروردگار نے ضمانت پوری زندگی کے لیے، جو بولتا نہیں ہے بغیر وحی کے، اس نبی کو کہ جس کے ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ کہتا ہے، تم نے کنکر تھوڑی مارے ہیں، میں نے مارے ہیں، تو وہ نبی یہودی سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تیرا قرضہ کب کا واپس کر دیا، وہ کہہ رہا نہیں کوئی گواہ پیش کرو۔ لوگ آ گئے، اور جب آ گئے تو بہت سے لوگ مذاق اڑانے آتے تھے، بہت سے استفادے کے لیے آتے تھے، تو آئے اور آ کر کہنے لگے کیا معاملہ ہے؟ سرکار نے کہا یہ یہودی ہے اور میں نے اس کا قرضہ دے دیا، یہ پھر واضح ہے کہ میرا قرضہ دیجیے، اور اب مجھ سے کہہ رہے گواہ دیجیے۔ تو آنے والے نے کہا کہ اللہ کے نبی کہہ تو صحیح رہا ہے، گواہ ہونا چاہیے، کوئی گواہ۔ آپ نے فرمایا جب معاملہ ہوا کوئی اچھا ابھی بات ہو رہی، گواہ پیش کرے۔ اتنے میں خزیمہ بن ثابت آ گئے۔ یہ اصحاب میں وہ صحابی اکیلے جن کی اکیلی گواہی 2 کے برابر مانی جاتی ہے، آج کے بعد ان کی گواہی 2 کے برابر مانی جائے گی۔ یہ معرفت کا سودا ہے، عقیدوں کا سودا ہے۔ خزیمہ کھڑے ہیں، اب خزیمہ آئے ہیں، مجمع کو دیکھ رہے ہیں، لوگوں سے گواہی مانگ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ٹھیک بات ہے، کوئی بول رہا ہے نبی سے گواہی نہیں مانگی جاتی۔ اتنے میں خزیمہ آ گئے، کہنے لگے میں گواہ ہوں، میں گواہ ہوں، نبی نے قرضہ دے دیا۔ تو حضور بھی حضور ہے، حضور نے مسکرا کے کہا خزیمہ تو کہاں تھا جب معاملہ ہو رہا تھا؟ میں اور یہودی اکیلا تھا، میری عزت خراب ہو رہی ہو اور بھائی میری گواہی دے دیں تو میں تو ان کا ممنون ہو جاؤں گا، ہاں یہ تھے نا، جھوٹ تو یہ بول رہے ہیں۔ لیکن آنے والے نے کہا میں گواہی دے رہا ہوں، نبی نے تیرے پیسے دے دیے۔ تو نبی اس سے کہہ رہے تو کہاں تھا جب میرا اور یہودی کا معاملہ ہوا تھا؟ صادق ہو تو ایسا ہو، سچا ہو تو ایسا ہو۔ تو کیا نعوذ باللہ صحابی جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں ایسا نہیں۔ معلوم ہے کیا ہوا؟ نبی نے کہا آج کے بعد خزیمہ کی گواہی 2 کے برابر، 2 کے برابر۔ کیوں 2 کے برابر؟ کہ اس لیے کہ خزیمہ نے کہا اللہ کے نبی میں گواہ ہوں کہ آپ نے پیسے دے دیے۔ نبی نے کہا آپ نہیں تھے جب میں نے پیسے واپس کیے تھے۔ خزیمہ نے کہا اللہ کے نبی میرا معاملہ اور ہے، سب کا معاملہ اور، میں گواہی دوں گا۔ آپ نے فرمایا کیوں گواہی دے گا؟ کہ آپ نے کہا اللہ ہے، مجھے دکھایا نہیں، میں نے مان لیا۔ آپ نے کہا ابراہیم سے عیسیٰ تک نبی ہے، میں نے مان لیا۔ ابھی ابھی تو آپ نے کہا ہے میں نے قرضہ دے دیا، تو میں کہہ رہا ہوں دے دیا، میں گواہی دے رہا ہوں آپ نے قرضہ دے دیا۔ ایسا نبی ہو کیا ہی کہنا ہے۔ صحابی کی آنکھ نکل جائے میدان جنگ میں نیزہ لگنے سے، لوگ دکھائیں اللہ کے نبی بیچارے کی آنکھ نکل گئی، اب تو معذور ہو گیا، نبی کے ساتھ اور معذور ہو جائے۔ نبی نے لعاب لگا کے واپس لگا دی۔ آج کے بعد چمکنے والی آنکھ کا نام سے مشہور ہو جائے گا۔ ایسے ایسے لوگ، تو مجھے بتائیے نبی کا کیا مقام ہے؟ بس وہ تحفہ اور اس پرچم کو بلند کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ وَوَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ کون نبی؟ کہ وہ نبی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سب نبیوں کی شاخیں چل رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں تو 3 نفس کیے، لیکن جو مشہور ہے وہ 2 شادیاں کی، اور آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو نام نہیں جانتا ہو۔ ایک حضرت سارہ ہیں اور ایک حضرت حاجرہ ہیں۔ بولیں گے تو میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ اچھا ایک مرتبہ درود پڑھے محمد نہیں سمجھے، نہیں پڑھا اگر آپ محفل پہ توجہ رکھیں نا تو محفل تبالت کا شکار نہیں ہو۔ ہاں انسان اگر ساتھ دے نا پڑھنے والوں کا تو پڑھنے والوں کو بھی چاہیے پھر وہ جب مجمع آ جائے تو مناسب وقت میں ذہبہ تمام کرتے ہیں۔ آگے آ جائیے، درود پڑھ لیجئے، آگے آ جائیے، سبحان اللہ کہیے، اس میں سارا وقت نکل جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا تھا چھٹے معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کی بھی ولادت ہے نا، بس ایک تذکرہ ہو جائے۔ مولا یہ بتائیے کہ آپ کے جد رسول خدا وہ تو رحمت للعالمین ہے، ساری کائنات پر رحمت ہے نا؟ جی بالکل ساری کائنات پر رحمت ہے۔ تو یہ جو درود ہے اللہم صلی اللہ، اللہ کہتا ہے میں تو بھیج رہا ہوں تم بھی بھیجو، تو یہ رحمت کی دعا کیوں کرتے ہیں؟ رحمت پر پروردگار رحمت نازل کر نبی اور ان کی آل پر، یہ کیوں کہتے ہیں؟ جبکہ نبی تو بنا کر ہی اللہ نے رحمت بھیجے، پھر رحمت پہ رحمت کی دعا کیوں ہے؟ پریشان نہیں تو عرض کرتا ہوں۔ مولا علی فرماتے ہیں جب بھی کوئی بات کرے اس کی عقل کے مطابق جواب دو۔ آپ نے فرمایا ایک پیالہ لے کر آؤ پانی کا، وہ پانی کا پیالہ لایا، گود میں بھر کے بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا غلام سے کہ پانی لے کر آؤ، وہ پانی لایا، آپ نے کہا اس میں ڈالو،
ڈالا پانی, دامن بھر گیا. آپ نے کہا اور ڈالو, پانی بہنے لگا, اور ڈالو, پانی اور تیزی سے بہنے لگا, اور ڈالو. اس نے کہا مولا بس کیا کر رہے ہیں, سارا دامن بھر ہو گیا, پیالہ بھر گیا, پانی اب بہ رہا ہے. تو مولا نے فرمایا جواب سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ جواب سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ کہنے لگا فرمائیے, آپ نے فرمایا رحمت پر رحمت کی دعا اس لیے ہے کہ وہ تو رحمت ہے, جیسے پیالہ بھرا ہوا ہے, اور اب اس پہ جب پانی ڈلے گا تو پانی دامن کو تر کر کے ساری دنیا میں پھیل جائے گا. اس طرح اللہ چاہتا ہے رحمت دامن مصطفیٰ سے ہو کے ساری کائنات کو پھیلے. آپ رحمت کے حصار میں آ جائیں. تو دو ازواج ہیں, سبحان اللہ, سبحان اللہ. 4 منٹ ہے میرے پاس, تو میں نے 10 منٹ آپ سے مانگی تھی. ان 4 منٹ میں زحمت تمام کر دوں. 2 ازواج ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, ایک جناب سارہ اور ایک جناب حاجرہ. جناب سارہ سے ایک بیٹا ہے, اس کا نام ہے اسحاق, نبی ہے. اسحاق کے بیٹے کا نام ہے یعقوب. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے یوسف. 4414 مسلسل نبی آ رہے ہیں. حضرت سارہ کا بیٹا اسحاق, اسحاق کا بیٹا یعقوب, یعقوب کا لقب ہے اسرائیل. اب قرآن پڑھتے چلے جاؤ, بنی اسرائیل یہ ساری اولاد ابراہیم ہے. کیا ہے ساری اولاد ابراہیم. یعنی جہاں قرآن میں بنی اسرائیل کا تذکرہ آئے گا تو سمجھ لو یہ بات موسیٰ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہو کر ابراہیم علیہ السلام تک جا رہی ہے. سب کے دادا ابراہیم علیہ السلام. ایک شاخ تو یہ ہے, دوسری شاخ کیا ہے؟ حضرت حاجرہ. حضرت حاجرہ کا بیٹا اسماعیل. اسماعیل کے بعد کوئی نبی نہیں ہے سوائے ہمارے نبی کی, سردار کی. بیچ میں بزرگ ہیں, اور یہ وہ بزرگ ہیں کہ شاید 4414 نبیوں کو کوئی نہیں جانتا ہو, لیکن اسماعیل کے جتنے بزرگ ہیں ان کو سب جانتے ہیں. کیوں جانتے ہیں؟ ایک بات کرتا ہوں کہ ان میں ہر ایک کا حج میں کوئی نہ کوئی حصہ ہے. انہوں نے حج میں کوئی نہ کوئی حصہ رکھا ہے. کون ہے؟ بڑے بڑے بزرگوں میں حضرت اسماعیل کا بیٹا ہے عدنان, عدنان کا بیٹا ہے فیر, فیر کا بیٹا قصی, قصی کا بیٹا عبد مناف, عبد مناف کا بیٹا عبد المطلب, عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ, عبداللہ کا بیٹا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بزرگ چلے آ رہے ہیں, یہ بزرگ چلے آ رہے ہیں. سرکار تحفہ ہے آج کی محفل کا. آپ نے شاندار کلام پڑھے اور شاندار انداز میں محفل کو بیدار رکھا, اور جتنے پڑھنے والے ہمارے آغا صاحب ہوں یا ندیم بھائی اور جتنے بھی پڑھنے والوں نے پڑھا, شاندار کلام پڑھے. بس اس تحفے کے ساتھ محفل کو یہیں پہ موقوف کرتے ہیں اگلی محفل کے لیے, اس لیے کہ سرکار کی محفل ختم نہیں ہوتی ہے. جیسے یہاں ہے ایسے ہی عرش پہ محفل سجی, چاہے کوئی پریشان ہو, ورنہ شیطان کتنا ہی پریشان ہوتا رہے. آپ کو معلوم ہے حضرت عیسیٰ تک شیطان 4تھے آسمان تک جا سکتا تھا, اس سے اوپر نہیں جا سکتا تھا, لیکن جب میرے نبی آئے نا تو اب یہ آسمان پہ نہیں جا سکتا ہے, اس لیے کہ شہاب ثاقب اس پہ لگتے ہیں تیروں کی طرح. یہ اب جا نہیں سکتا سرکار کی آمد کی وجہ سے. تو عرض کر رہا ہوں اتنا بڑا نبی ہے تو اس کا نام پروردگار عالم نعوذ باللہ ان پڑھ کہہ کے بلا رہا ہے. کہ نہیں توبہ, زبان جل جاتی, ان پڑھ کہہ کے نہیں بلا رہا ہے, بلکہ تاریخ سے مطالعہ کیجئے تو خبر ملے گی. کیا خبر ملے گی؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کی 2 زوجاؤں میں سے ایک کا بیٹا ہے اسحاق, یعقوب, ان کی تمام آل ہے بنی اسرائیل, اور ایک ہے اسماعیل. اسماعیل کا بیٹا ہے ہمارا نبی. اب کمال یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے قربانی پیش کی اور نبی نے قربانی پیش کی. اسی لیے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی پہ درود نہیں ہے. یا تو ابراہیم پہ درود ہے یا محمد پہ درود ہے, کسی پہ درود نہیں. درود کا تعلق نبوت سے نہیں, رسالت سے نہیں, اولی الامر سے نہیں, پیغمبری سے نہیں, پھر کس چیز سے ہے؟ درود کا تعلق ہے قربانی سے. جن 2 گھروں نے قربانی پیش کی انہی کے نام پہ درود آیا ہے. نبی پہ درود پڑھو, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کیسے پڑھو؟ کما صلی تھا, جیسے مثال بنایا ابراہیم اور ان کی آل کو. بس عرض کرتا ہوں ابراہیم اور ان کی آل پہ درود کیوں؟ قربانی پیش کی, مکے کو آباد کیا, کعبہ میں بنایا, قربانی کے لیے خود لیٹے. یہ تمام کمالات اولاد اسماعیل کے ہیں. دادا سب کا ابراہیم,
لیکن یاد رکھنا حضرت اسماعیل کی اولاد تھی کعبے میں، تو کیا ہوا؟ جن لوگوں نے بستیاں بسا لی، ایک دن انہوں نے ایسا کیا کہ اولاد اسماعیل ہی کو مار کر کعبے سے نکال دیا، حقدار کو نکال دیا، یہ چلے گا یمن آباد کیا۔ آج بھی یمن کی اور سعودی عرب کی نہیں بنتی، یہ تاریخ ہے، اس لیے کہ اولاد کو نکال دیا تھا، وارثوں کو نکال دیا تھا، قابض ہو گئے لوگ۔ حضرت اسماعیل کی اولاد نے ایک مرتبہ دوبارہ کعبے پہ چڑھائی کی اور کعبے کو حاصل کر لیا، یہ تاریخ رہی، بار بار آنا جانا، کعبہ لوٹا، سامان لوٹ لیا گیا۔ اب جب بھی کہیں کوئی تذکرہ ہوتا ہے، نام آتا ہے بنی اسرائیل، توریت میں بنی اسرائیل، انجیل میں بنی اسرائیل، زبور میں بنی اسرائیل، ارے اسماعیل کا تو نام ہی کہیں نہیں ہے۔ ارے بیداروں کو سنیے، ایک جملے میں زحمت تمام کرتا ہوں، حضرت اسماعیل کا تو نام ہی کہیں نہیں، تو اولاد اسماعیل نے بعد حضرت اسماعیل کہا کہ کمال نہیں ہے، ہمارے باپ نے کعبہ بنایا، ہمارے باپ نے قربانی پیش کی، ہمارے باپ نے حج کے لیے لوگوں کو راستہ فراہم کیا، یہ جتنے بھی حج وہ زمزم ہو ہمارے بابا کی وجہ سے، شیطان کو کنکر ہو ہمارے بابا کی وجہ سے، یہ جو مسلمان حج پہ آ رہے ہیں ہمارے بابا کی وجہ سے۔ لیکن قرآن سے لے کر اور تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں نام آتا ہے بنی اسرائیل، تو کیا ہمارے باپ کا کوئی نام نہیں ہوگا؟ ہمارا نام نہیں ہوگا؟ نام صرف یعقوب کے بیٹوں کا چلے گا، اس سارا کے بیٹوں کا چلے گا، ہاجرہ کی اولاد کی کوئی قربانی نہیں ہے۔ تو سر جڑے اور سر جوڑ کر بزرگوں نے مشورہ کیا، ہاجرہ کی وجہ سے مکے میں آباد ہوئے، وہ جناب ہاجرہ کو، حضرت اسماعیل کی ماں کو اپنی ماں کہتے تھے، بزرگوں کی وجہ سے ماں کہہ کے بلاتے تھے۔ اور پھر تمام اسماعیل کی اولادوں نے یہ طے کر لیا کہ آج کے بعد ہم اولاد ابراہیم ماں سے منسوب کہلائیں گے اور ماں کے بیٹے کہلائیں گے، ساری عرب کی ماں کے بیٹے، جس نے کعبہ آباد کیا۔ تو پہچان کے لیے نام کیا رکھا؟ امیین۔ امیین کا مطلب کیا ہے؟ ماں کے بیٹے، ہاجرہ کے بیٹے، اسماعیل کے بیٹے، جو دادا رکھتا ہے، جو جس کے دادا ہیں ابراہیم، بنی اسرائیل نہیں، یعقوب کے بیٹے نہیں، اسماعیل کے بیٹے، اسحاق کے بیٹے نہیں، اسماعیل کے بیٹے۔ بس زحمت تمام ہو گئی، میں سمجھا پہنچ گئے، نہیں پہنچے تو لے لو تحفہ۔ وہ کیا ہے آج کے میلاد کا تحفہ؟ وہ اتنا سا تحفہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، میں نے ایک نبی بھیجا ہے۔ کون؟ امی۔ کس میں؟ امیین میں، بنی اسرائیل میں نہیں بھیجا، ماں کے بیٹوں میں بھیجا ہے، ان پڑھ نہیں بھیجا ہے، ہاجرہ کا بیٹا بھیجا ہے۔ امیین کا مطلب جاہل نہیں ہے، ان پڑھ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کا وہ بیٹا جو ان کی زوجہ جناب ہاجرہ سے تعلق رکھتا ہے، جسے سارا عرب ماں کہتا ہے، اس ماں کا بیٹا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوشش کرے انسان کے پیغام کو، اچھے پیغام کو عام کرے۔ تحقیق کے دروازے کھلے ہیں، اور عرض کر رہا ہوں کہ پیغام اچھا لگا تو عیدی، اور نہیں لگا تو میری اصلاح کریں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ میں تو اپنے نبی کی تعریف کر رہا ہوں، اس نبی کی تعریف جسے اللہ نے یاسین کہا۔ اب یاسین پہ وقت نہیں ہے، یاسین پہ وقت نہیں ہے، اور اللہ نے یاسین کہہ کر، یا حرف ندا ہے، آواز دی جاتی ہے۔ اور علم کلام میں جب تک مشارے علیہ موجود نہ ہو نا، کلام کیا نہیں جاتا ہے۔ یعنی اللہ بھی نبی کو حاضر و ناظر جان رہا ہے اور کہہ رہا ہے یاسین۔ اچھا، تمام حروف تہجی میں اللہ نے سین کہہ کے نبی کو کیوں بلایا؟ یا تو حرف ندا ہے نا، یا محمد، تو یا نام لیا سین، یعنی حروف تہجی میں کیا نام؟ الف نہیں، بے نہیں، سین۔ سین کیوں کہا پروردگار؟ تھک گئے؟ دعا کروں؟ سین کیوں کہا؟ سین کیوں کہا؟ لوگوں نے ترجمہ کیا سید۔ سید تو عربی کا لفظ ہے، اللہ ڈائریکٹ کہہ سکتا ہے سید۔ سین کا مطلب کیا ہے؟ خوش ہو جائیں گے آپ، دوسرا تحفہ۔ سین، سین کیوں کہا؟ یا سین۔ پروردگار بے نہیں کہا،
پروردگار لام نہیں کہا، سین کیوں کہا اپنے محبوب کو؟ آپ کو معلوم ہے قرآن کا دل ہے یاسین، اور یاسین کے دل کو محمد کہتے ہیں، اور محمد کے دل کو دل کی دھڑکن کو آل یاسین کہتے ہیں۔ یاسین کی تلاوت کرو گے نا، صرف تلاوت، چھوڑ دو ناولوں کو، چھوڑ دو فیس بک کو، خدا کی قسم اللہ نے اتنا پیارا کلام اتارا ہے، اس کی گہرائیوں میں اترو گے تو پتہ چلے کیا کیا وسعت رکھتا ہے، سمندر میں کیا گہرائی ہوگی جو ایک ایک نقطے میں گہرائی ہے۔ یاسین پروردگار کہہ رہا ہے اپنے نبی کو، کیوں کہہ رہا ہے سین؟ بس آخری بات تمام، یاسین پڑھیں گے نا، اب یاسین علماء بیان کریں گے کہ حضور نے فرمایا یاسین پڑھنے کے فوائد یہ ہیں، اگر بھوکا پڑھ لے تو سیر ہو جائے گا، پیاسا پڑھ لے تو سیراب ہو جائے گا، قیدی پڑھ لے تو آزاد ہو جائے گا، طالب تک پڑھ لے تو مطلوب تک پہنچ جائے گا، بے وطن ہو تو وطن چلا جائے گا۔ بتاؤ اتنا کلام، اتنا کمال صرف سورہ یاسین کا ہے تو خود یاسین کیا ہوگا؟ اللہ نے خود یاسین میں کیا کمال ہوگا؟ تو چلو صرف سین سنو، سین کیا ہے؟ سین یا سین، یا تو بلانے کے لیے کہتے ہیں، حاضر و ناظر کو کہتے ہیں یا۔ سین کیا ہے؟ مالک سین کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، اب میں لفظ لیتا ہوں مجھے سے بتائیے گا، پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہے، یہ میں نے کیا لکھا ہے؟ میں نے تو ایک لکھا، آپ نے تین بولے، میں نے ایک لفظ لکھا، کیا لکھا ہے؟ ڈریے نہیں، کیا لکھا ہے؟ الف۔ آپ نے کیا کہا؟ الف لام تین لفظ بول رہے ہیں آپ، اس کا مطلب ہے ہر لفظ کا ظاہر و باطن ہوتا ہے، ظاہر کو ظہور کہتے ہیں، باطن کو بینات کہتے ہیں۔ عرض کرتا ہوں آپ سے، ہر لفظ کا ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ پروردگار نے حروف تہجی میں سین کہہ کے پکارا نبی کو۔ سین کا مطلب کیا ہے؟ کہ جتنے بھی حروف ہیں نا، پڑھتے جائیے گا، تحقیق کا پھر دروازہ کھلا ہے، ڈھونڈیے گا گھر جا کے، جتنے بھی حروف ہیں نا، علم اعداد سے جب دیکھیں گے تو کسی کے حروف ہے 70، اعداد ہے 70، کسی کے ہیں 160، کسی کے ہیں 50، کسی کے ہیں 40، لیکن جب آپ سین پڑھیں گے نا، سین، تو سین میں آپ نے کیا بولا؟ سین یہ نون، سین یہ نون، بولے تو تین حرف، دو پوشیدہ ہیں، ایک ظاہر ہے، یہ 10، نون 50، 60 ہو گئے، 60، اور سین کے اپنے عدد بھی 60 ہیں۔ پروردگار کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہ میرا وہ سید جس کا ظاہر بھی ایک ہے، باطن بھی ایک، جس کا جیسا ظاہر ہے ویسا باطن ہے۔ پھر انشاءاللہ کبھی ملاقات ہوئی تو اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے کہ ظاہر و باطن ایک کیسا ہے، ورنہ میرا جسم کثیف ہے، میری روح لطیف ہے، میری روح کا سایہ نہیں ہے، مگر پیغمبر ایسا ہے کہ اس کا بدن کا بھی سایہ نہیں ہے۔ بدن تو بدن ہے، لباس پہن لے اس کا بھی سایہ نہیں ہے، نالے پہن لے اس کا بھی سایہ نہیں ہے۔ آپ نے بہت سنا میلاد، زحمت تمام، علی مولا کا ایک خطاب ہے، خاصف النال، جوتے سینے والا۔ کس کی جوتی سینے والا؟ محمد کی جوتی سینے والا۔ بتاؤ جس کی جوتی سینے والا علی ہو، وہ محمد کیا ہو؟ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ دعا کریں گے اس محفل کے، اس پرنور محفل کے صفحے میں پروردگار جتنے مسلمان بھائی ہم کھڑے جو غائبین ہیں، پروردگار ہر ایک کی مشکلات کو آسان فرمائے، ہمیں معرفت عطا فرما، دین کی، ہمیں دین سمجھنے اور سمجھانے کی قوت عطا فرما، ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی، ایک دوسرے کو سننے کی قوت عطا فرما، ہمیں قاتل اور مقتول میں فرق کرنے کی نہ توفیق نصیب فرما، ہمیں حق اور باطل کو الگ الگ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مالک تجھے واسطہ اس پرچم کو بلندی سے بلندی عطا فرما۔ مالک جتنا یہ پرچم بلند ہو، میں نے اکثر کہا وہ علم عباس ہو یا یہ پرچم سبز پرچم ہو، یہی پرچم علم عباس، مولا عباس کا کوئی الگ سے علم نہیں ہے، خیبر میں یہی علم دیا تھا نبی، اور ہمارے گھروں پہ اس لیے لگا ہے کہ نبی نے دیا نہیں، ہر جنگ میں دیتے تھے واپس لے لیتے تھے، دو نہ کسی کو کوئی چیز۔ مجھے مائک دیا بولنے کے لیے، کرسی دی ہے پڑھنے کے لیے، دی ہے، میں لے جا نہیں سکتا، لیکن یہ جو مجھے محبت میں کچھ دیا ہے، یہ دیا نہیں ہے، عطا کر دیا۔
اللہ کے نبی بھی یہی کہہ رہے اللہ اوتی اندر رایتن بدن میں نے علم تجھے آج عطا کر دیا. جو چیز عطا کی جاتی ہے نا وہ میڈل ہوتا ہے, وہ دکھایا جاتا ہے, اسی لیے گھروں پہ لگا ہے کہ اللہ نے عطا کر دیا تھا علم کو. تو یہی سب سے پرچم, اسے بھی ایسی چومو جیسے علامہ عباس کو چومتے, اس کی بھی عزت, اس کی بھی توقیر اسی طرح. تو میں کہہ رہا ہوں اس علم کے سائے میں, اس پرچم کے سائے میں, اس جھنڈے کے سائے میں جو نام دے دیے, اس لوائے کے سامنے, اس لیے کہ قیامت میں بھی یہی پرچم ہوگا جو لوائے الحمد کہلاتا ہے, اللہ کا علم کہلاتا ہے. تو اس سے کوئی نکاح وکاح نہیں ٹوٹتا ہے میرے بھائی. ہاں, پرچم سے کوئی نکاح نہیں ٹوٹتا ہے. ہمارے یہاں کوئی چیز اتنی آسانی سے نہیں, جو بیچارہ پڑھ نہیں سکتا ہے توڑ کیسے سکتا ہے. اتنا آسانی ہم دے دیا طلاق طلاق, تو نکاح خود پڑھ لے اپنا. تو پڑھ تو سکتا نہیں ہے, توڑ سکتا ہے. کسی کا گھر آباد تو کر نہیں سکتا, برباد کر سکتا ہے. تو یہ مسلمان ہے, انسان ہے. تحفظ دیجیے, لوگوں کے سر پہ ہاتھ رکھیے. جتنے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے نا, جتنے بال آئیں گے اتنا ثواب اللہ عطا کرے. تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ نبی کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو جائے اور ذرا ذرا سے فائدے کے لیے دوسروں کو نقصان نہ پہنچائیں. پروردگار, اور یہی کا پڑوسی کوئی ہو, 40 گھر پڑوس کہلاتے ہیں, چاہے عیسائی ہو یہودی ہو, آپ سے نقصان نہیں ہونا چاہیے. مسلمان کی تعریف یہ جس کے ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہے. محفوظ نہیں ہے تو وہ وسیم رہتی ہو یا آپ میں سے کوئی ہو, مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے. عرض کر رہا ہوں آپ سے, پھر مرتبہ ہے, پہلے انسان, پھر مسلمان, پھر مومن, پھر صدیق, پھر ظاہر. کہاں پہنچیں گے ان مرتبوں سے؟ تو ہم جوتی کے برابر نہیں ہیں سرکار. جن کی جوتی کاٹنے پر علی فخر کریں کہ میں وہ ہوں جو محمد کی جوتیاں کاٹنے والا ہوں, تو بتائیے کون مولا علی کے برابر ہو سکتا ہے؟ تو ہم ان کے برابر نہیں ہیں. یہ احسان کہ وہ ہم خاکیوں میں اتر آیا. تو مولا تو ہمیں توفیق دے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ صرف زبانی کلامی نہ ہو بلکہ دل سے کہہ رہے ہوں. تمام بیماروں کو صحت کاملہ شفاعت نصیب فرما. ضرور بضرور زندگی میں ایک مرتبہ جیسے ذکر میں عشق میں بیٹھے نا, اسی طرح سرکار کے روزے پر, امام حسین کے روزے پر حاضری نصیب فرما, کعبے کی زیارت نصیب فرما. اور بڑوں سے بڑا مانگا کرو. روزی یہ دے دیتے ہیں, بچے یہ خود دے دیتے ہیں, یہ دلوں کا حال جانتے ہیں. بڑوں سے بڑا مانگو. میں نے بار بار کہا کیا مانگے سرکار سے, کہ سرکار ایمان دینے آئے تھے, ان سے ایمان مانگا کرو. مولا ہم تھوڑے تھوڑے بے ایمان تھے, آپ کی محفل میں آنے سے پہلے جب واپس آئے نا تو آپ اپنے گھرانے کے صدقے میں ایماندار کر کے بھیج دیجیے. ہم تو لڑنے مرنے پہ تیار رہتے ہیں, ورنہ آپ نے تو خانہ کعبہ میں آ کر 10 سال پرانی دشمنی کو دوستی میں بدل دیا. صحابہ نے نعرہ لگایا آج بدلے کا دن ہے, سرکار نے کہا نہیں کعبہ دیکھ لیا, آج تو معاف کر دے گا. تو ایک دوسرے کو معاف کر کے ایک دوسرے کو سینے سے لگانے کا دن ہے. یہی عید ہے, جب مومن کوئی گناہ نہ کرے نا وہ دن عید کا دن ہے. تو کم سے کم پورا سال کچھ کرے انسان نہ کرے. یہ جو ربیع الاول چل رہا ہے اس میں کوشش کرے کہ سرکار آئے ہیں کوئی گناہ نہ ہو, تو ہم ان کو امتی کہلانے کے لائق ہیں. مولا شکر ہے تیرا, تو نے کروڑوں انسانوں میں سے ہمیں نبی کو امتی بنایا, کہ جن کی امت میں آنے کے لیے بڑے بڑے نبیوں نے دعا کی ہے. تو مولا تو ہمیں اس امت سے خارج مت کر دینا. ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے دلوں سے سرکار کی محبت نہ لے لینا. ہمیں اسی طرح سرکار کا, ان کے گھر کا, صحابہ کا, ازواج کا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم